میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو جو چیز سمجھانا چاہتا ہوں، سب سے اہم کہ جس حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا بدلہ جنت ہے، وہ حج مبرور ہے، وہ حج مبرور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کا ثواب جنت سے کم نہیں۔ عرض کیا گیا مقبول سے کیا مراد ہے؟ اب یہ سمجھیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو لوگ بھی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم کو صرف حج نہیں کرنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ یہ آپ کو کوشش کرنی ہے، صرف حج نہیں، حج مبرور، حج مقبول۔ اب حج مقبول سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا مقبول حج سے کیا مراد ہے؟ تب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت بیان فرما دی، اس کی کچھ نشانیاں اور طریقہ بیان فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، یعنی حاجی حج کے سفر کے دوران کھانا کھلائے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے اچھی بات کہے۔ اگر کسی حاجی کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے حج کے ڈیوریشن کے اندر تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اسے حج مقبول کی سعادت عطا فرمائی۔ اچھی بات، بہت ٹینشن ہوتا ہے، سننے میں بہت ایزی لگتا ہے، پریکٹیکل ویری ڈیفیکلٹ۔ یہ کھانے کا بھی ڈیفیکلٹ اور اسی کے ساتھ بات چیت کرنے کا بھی بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ 5 دن کے اندر ٹوائلٹ میں کیوں ہے تو ادھر جھگڑے شروع، کھانے میں تھوڑا سا 19-20 ہے تو جھگڑے شروع، وہ چلم چلی شور شرابہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو حج کے سفر کے اندر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اپنے ساتھ کچھ ایسی طاقتور غذائیں رکھی جائیں کہ جو دوسروں کو دے، طبیعت اس کی خراب نہ ہو، اس کو توانائی ملے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اپنے لیے ہی انتظام کر کے نہ نکلنا، دوسرے حاجیوں کے لیے بھی کچھ اللہ دے تو انتظام کر کے نکلو، تاکہ اگر تمہیں سفر میں دوسروں کو کھلانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور جب تم کھلاؤ تو کھلانے کے بعد یا سفر کے دوران کسی سے کوئی بات چیت وغیرہ ہو تو اس میں تمہارا تیور سخت نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو اور تم اچھائی سے پیش آؤ۔ اگر یہ 2 چیزیں تمہارے اندر ہیں، کھلا بھی رہے ہو اور اچھی بات بھی کر رہے ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ نے تمہیں حج مبرور کی سعادت عطا فرما دی۔ اور خاص طور پر کھلانا تو بہت ایزی ہے، یہ تو چلیے پاسبل ہے، لیکن اچھی بات بہت ٹف ہوتا ہے۔ جگہ اتنی چھوٹی ہم کو دے دی، یار یہاں بٹھا دیا، ارے بھائی دھکے مت مار، ارے بھائی یہ مت کری، چلتا ہی رہتا ہے، وہاں پر چلتا ہی رہتا ہے۔ بہت کنٹرول، بہت کنٹرول، بہت کنٹرول۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے سفر حج میں اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں کا پابند کر لیا، تو اب آپ سوچیں وہ صرف حاجی بن کر کے نہیں لوٹتا، جنتی بن کر کے لوٹتا ہے، جنتی بن کر کے لوٹتا ہے، بلکہ جس کے لیے دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر حج مقبول کے بارے میں فرمایا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حج مقبول کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حج جس میں بھوکے کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ اب میں یہاں سوچا کہ سلام کو عام کرنا تو ظاہر سی بات ہے کہ حج میں جتنے بھی لوگ ہوں گے مسلمان ہی تو ہوں گے نا، تو یہ کہ کوئی مجھے سلام کرے اس سے پہلے ہم خود ہی سلام کرتے رہے۔ تو اگر ہم نے سلام کو عام کیا اور بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہمیں پتہ چل جائے اس کو کھانا نہیں ملا، اپنی پلیٹ اٹھا کر اس کی طرف ہم نے بڑھا دیا، لو تو کھا لو، تم کھا لو، تو آپ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر حج مقبول کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طریقے سے
حج کے حوالے سے جو ارشاد فرماتے ہیں اس میں خاص طور پر قرآن مقدس کی اس آیت کے ذریعے پوری دنیا کے حجاج کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ 3 چیزوں کا خاص طور پر حج کے دوران خیال رکھیں، حج کے سفر میں خیال رکھیں اور پریکٹس کر کے آئیں کہ اس کے بعد حج کر لینے کے بعد بھی ان 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا۔ خاص طور پر حج کے ایام میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران ایام حج میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میاں بیوی کے درمیان جو مجامعات سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں اس قسم کی باتیں بھی نہ کرنا، گناہ بھی نہ کرنا اور جھگڑا بھی نہ کرنا۔ جو شخص فرمایا گیا ان 3 چیزوں سے حج کے دوران بچا رہا اور اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ عز و جل اسے بھی حج مبرور کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت ساروں نے حج مقبول کی علامتیں بیان فرمائی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج مقبول کی علامت کیا بتائی، کیسے پتا چلے کہ اللہ نے ہمارا حج قبول فرمایا ہے؟ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی علامت یہ بھی ہے کہ حاجی جن نافرمانیوں میں پہلے مبتلا تھا انہیں چھوڑ دے، یعنی حج کو جانے سے پہلے جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں وہ کرتا تھا وہ ساری نافرمانیاں کرنا چھوڑ دے، اور اگر یہ کیفیت اس کی بن گئی مبارک ہو کہ اللہ نے اسے حج مقبول کی سعادت عطا فرمائی۔ اور یہ بات خاص طور پر آگے جو ارشاد فرمائی ہے اسے ذہن میں رکھیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اور اپنے برے دوستوں کو چھوڑ کر نیکوں کی صحبت اختیار کرے، یعنی حج سے پہلے جن برے دوستوں کے ساتھ وہ سنگت اختیار کیے ہوئے تھا، جن برے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، حج سے واپسی کے بعد ان برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا چھوڑ دے اور نیکوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، مبارک ہو کہ اللہ نے اسے حج مقبول کی سعادت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج مقبول کی ایک بہت پیاری علامت انہوں نے بیان فرمائی۔ اس علامت کو اگر ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو یقین مانے کہ اللہ عز و جل نے ہم پر بہت بڑا کرم فرمایا۔ اور وہ علامت یہ ہے کہ حج مقبول کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ حج کر کے آنے کے بعد سب سے زیادہ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے کام میں لگ جائے، آخرت کو بہتر بنانے۔ وہاں سے آیا میں یہ کروں تو میری آخرت اچھی ہوگی، میں یہ کروں تو میری آخرت اچھی ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ بس وہ مالدار بننے کا ایک ایسا دماغ کے اندر ارشاد رہتا ہے کہ آ کر کے نئی پلاننگ سوچتا ہے، چلو میں حج کر کے آیا ہوں نا، کچھ نیا دھندا شروع کروں جلدی سے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، حلال کمائی کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن پھر اس میں الٹے سلٹے کام کرنا یہ گناہ کا مسئلہ ہے۔ اور اگر حج سے آنے کے بعد توجہ چاہوں گا جتنے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں، حج سے آنے کے بعد اگر آپ حج کو جانے سے پہلے 5 وقت کی نماز کے پابند تھے تو حج سے آنے کے بعد 5 وقت کی نماز کے علاوہ آپ صلاۃ الاوابین کے پابند ہو گئے، نماز تہجد کے پابند ہو گئے۔ ارادہ بنا کر کے جاؤ کہ میں گناہ سے پاک ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اب میں جب پلٹوں گا تو میں اپنی زندگی میں یہ عادت شامل کر لوں گا کہ انشاءاللہ العظیم میں وہاں سے آنے کے بعد بلکہ ڈیوریشن کے اندر ہی میں کوشش کروں گا کہ میں تہجد کا پابند بن جاؤں۔ تہجد کے پابند نہیں بن سکتے تو 2 4 6 8 رکعت اپنی زندگی میں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میں اتنی قضائے عمری یا اتنی نفل میں پڑھ لیا کروں گا۔ یہ من بنا کر کے جائیں کہ مجھے بہتر بن کر آخرت کی تیاری کے ساتھ لوٹنا ہے۔ میں پہلے قرآن شریف روزانہ نہیں پڑھتا تھا، لیکن حج سے آنے کے بعد میں روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کروں گا۔ میں آپ کو 5 سورہ پڑھنے کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں 5 سورت پڑھتے آدمی کا قرآن شریف ختم ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی برکتیں اور فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن ترتیب کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے اگر روزانہ 1 رکوع پڑھنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ نے 1 رکوع سے شروع کیا تو اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ العظیم آپ پاؤ پارے تک پہنچیں گے، پھر آدھے
آدھے پارے تک پہنچیں گے، پھر ایک پارے تک پہنچیں گے. اس کو میں بہت اچھی انداز سے سمجھا دوں. جو قرآن سے تھوڑا قریب ہوتا ہے نا، قرآن اس کو اپنے سے اور زیادہ قریب کر لیتا ہے. یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ کتاب ہے. بلکہ میرا چیلنج ہے، بلکہ میں چیلنج تو کیا کروں، میں پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوں، ڈپریشن کا سولوشن، اسٹریس کا سولوشن یہ اللہ کی کتاب ہے. اسے پڑھو، تمہارا ڈپریشن دور ہو جائے گا. عرض کرنے کا منشا یہ، حج سے پہلے ہم نفل روزے نہیں رکھتے تھے. کوشش کریں کہ اللہ توفیق دے تو ایام بیس کے روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم کچھ نفل روزے مہینے میں 2 مہینے میں ایک آدھ رکھ لیا کریں، تو ہماری زندگی آخرت سے تھوڑی سی قریب ہوگی. اسی طریقے سے ہم حج کے دوران ہی لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. ہم کوشش کریں کہ واپسی کے بعد ہم چند بھوکوں کو لے جا کر اس کو کھانا کھلایا کریں گے، سلام عام کیا کریں گے، ہم اپنی زبان پر لگام دیں گے. اس پوری نیت کے ساتھ آپ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہیں سے پریکٹس سٹارٹ کر کے آپ یہاں پر آتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پوری زندگی حج کی لذت آپ نہیں بھول پائیں گے، پوری زندگی حج کی لذت نہیں بھول پائیں گے. تو پہلی چیز، اللہ کے لیے حج کرو. لوگوں سے ملنے ملانے، ادھر سے ملیں گے اس کے پاس ٹائم ضائع نہیں کریں. جائیں ملنے کے لیے، بیٹھے کیا حال ہے، سب ٹھیک ٹھاک، تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد بس اپنے بس کوشش کریں کہ اللہ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ رہیں، تاکہ ہمیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے فیض سے مالا مال ہونے کی سعادت نصیب ہو. یاد رکھیں، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، لیکن اس کی تیاری پوری زندگی کرنی پڑتی ہے. حج کو جانے سے پہلے بھی تیاری کرو، حج کے اندر بھی تیاری کرو، اور حج سے واپسی کے بعد بھی اس کی تیاری کرو. واپسی کے بعد کی تیاری کیا ہے؟ جو گناہ حج سے پہلے کرتے تھے، حج کے بعد ان گناہوں کے قریب نہ جاؤ. عورتیں جو بے پردگی کی شکار تھی، وہ حج کے بعد بے پردگی چھوڑ دیں. عورتیں جو گناہوں کے اندر زندگی گزارتی تھی، وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں. وہ پکچر دیکھنا، گانے باجے تماشے سب چھوڑ دیں. مرد حضرات اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف کرتے تھے، ان سنتوں کو ترک کرنا چھوڑ دیں، فرائض کی پابندی کرنا شروع کر دیں، اور جن لوگوں کا قرض نکلتا ہے ان کے قرض کو ادا کر دیں. اس طریقے سے یہ ساری چیزوں کا ذہن خیال رکھیں. پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں، حج اللہ کے لیے کرنا ہے اور مدینے کی حاضری حضور کے لیے کرنی ہے. اگر یہ دو نیتیں ہماری رہیں تو اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی خیر عطا فرمائے گا. ایک حدیث پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بہت خوش ہوئے. تو حضرت ربیعہ ابن کعب سے سرکار نے فرمایا، سلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مجھ سے مانگو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ربیعہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مرافقتک فی الجنہ، سرکار جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہ سوال ہو گیا تو حضور نے یہ سوال پورا تو کر دیا. پھر پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے عرض کیا، حضور آپ کو مانگ لینے کے بعد اب کیا چیز چاہیے؟ آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. توجہ چاہوں گا. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سجود کے ذریعے اے ربیعہ میری مدد کرنا. کیا مطلب؟ میں نے جو تم کو جنت میں میرا ساتھ دے دیا ہے، یہ انعام دیا ہے، تو اب تم سجدے کی کثرت کرنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ربیعہ ابن کعب تو اس قابل نہیں تھا جو اس کو حضور نے عطا فرما دیا. تم سجدے کی کثرت کر کے میری عطا کی لاج رکھ لینا. تو اب ضرورت اس امر کی ہے، جو حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ عز و جل نے انہیں یہ سعادت تو عطا فرما دی، لیکن وہاں سے آنے کے بعد ایسی زندگی نہ گزارنا کہ لوگ یہ کہیں یار یہ تو حج کر کے بھی نہیں سدھرا. لوگ یہ نہیں کہتے، حج کر کے کوئی آتا ہے نا، حج کر کے کوئی آتا ہے تو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ نہیں سدھرا. نہیں، یہ کہتے حج کر کے بھی نہیں سدھرا، داڑھی رکھ کے بھی نہیں سدھرا، روزے رکھ کر کے بھی نہیں سدھرا. یعنی الزام سارا روزے پر، الزام سارا حج پر، الزام سارا سنتوں پر. اور کبھی کبھی آج کے دور کی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو یہ مسلمان ہو کر کے بھی نہیں سدھرا.
کہتے ہیں یعنی غلطیاں ہم کرتے ہیں. بدنام کبھی حج ہوتا ہے, کبھی رمضان ہوتا ہے, کبھی بدنام جو ہے نماز ہوتی ہے, کبھی بدنام اسلام ہوتا ہے. خدا کے لیے اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی اس کی لاج اس طریقے سے رکھو کہ جب حج کر کے آؤ تو آپ کی زندگی کو دیکھ کر دنیا کہے یار اپنے بچے کو بھی حج کے لیے بھیجنا ہے, یار کتنا سنور گیا ہے, اس کی زندگی دیکھ کر لگتا ہے کہ حج نے اس کی زندگی بدل دی, اپنے بچے کو بھی حج کے لیے بھیج دو تاکہ وہاں سے یہ بھی سنور کر کے آ جائے. ساتھ ہی ساتھ حج کو جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ سفر حج کے اندر کوئی باعمل داعی دین عالم دین ان کے ساتھ ہوں تاکہ ان کی صحبت سے استفادہ کریں. الحمدللہ اس مرتبہ سفر حج میں عربین ٹور کے ساتھ بلبل باغ مدینہ بھی انشاءاللہ جا رہے ہیں. تو آپ کو وہاں پر جن مسائل کی ضرورت, جو بھی کچھ پوچھنا ہوگا, ضرورت ہوگی, وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے. بس صرف اپنے لیے دعا نہ کرنا. ایک اور بات ہے, ابھی تشریف ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف لے جا رہے ہیں, تو ماشاءاللہ. تو ایک چیز یاد رکھنا, وہاں جا کر کے جو نا خاص طور پر عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں ستانے والے بہت یاد آتے ہیں. آج تو یار میری دعا قبول ہوگی, تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتا ہوں, اسے بھی نہ بھولنا. بہت پتے کی بات عرض کرتا ہوں, بہت پتے. حضور کو خوش کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو. جو حضور کی امت کا بھلا چاہتا ہے حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں. تو کوئی ستایا ہو, کوئی تکلیف پہنچایا ہو, آج قدرت نے آپ کو معاف کر دیا, آپ بھی سب کو معاف کر دو. بس جب یہ آپ کی کیفیت ہوگی نا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو اللہ کتنی سکون کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. میں بہت ہی مشکور ہوں الحمدللہ ہمارے جناب آصف بھائی اور المدینہ مسجد کے سارے ٹرسٹی حضرات سے جنہوں نے الحمدللہ اتنا حسین پروگرام یہاں پر منعقد کرنے کا اہتمام منعقد کیا اور سنی دعوت اسلامی کو یہ شرف بخشا کہ یہاں پر آ کر کے یہ پروگرام الحمدللہ کیا جائے. اور انتظام تو لاجواب انتظام ماشاءاللہ, ٹرسٹیز کی جانب سے چائے پانی اور کھانے کا بڑا اچھا انتظام, بڑا زبردست. اور الحمدللہ اس کا اجر تو ظاہر سی بات ہے کہ میرے مہمان کا کوئی خیال رکھے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا. تو جو خدا اور اس کے رسول کے مہمان کا خیال رکھے, اللہ اور اس کے رسول کتنے راضی ہوں گے. تو آپ سب مہمانان خدا اور مہمانان رسول ہیں, تو ان کو اللہ نے سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اور المدینہ مسجد کے لیے جگہ وقف کرنے والی مرحومہ آمنہ بائی اور مرحومہ کے صاحبزادے جناب حاجی محی الدین سنی صاحب اور تمام ٹرسٹیز کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے اور مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اور جناب حاجی سکندر غازیانی صاحب, جناب حاجی یوسف بابا سپاری صاحب, جناب حاجی ایڈوکیٹ یوسف اقبال صاحب, جناب حاجی آصف میمن صاحب, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور سنی دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں کی تربیت انہوں نے فرمائی. اللہ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے.